جیسے اللہ جل شانہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ مصطفی میں یکتا ہیں۔ اللہ جیسا رب نہیں، محمد جیسا نبی کوئی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسی کامل، مکمل، اکمل، اتم نبوت ہے کہ آدم علیہ السلام بھی آپ کی نبوت پر ایمان لائے، نوح بھی ایمان لائے، ابراہیم جد امجد ہیں وہ بھی ایمان لائے، اسماعیل بھی ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لائے، جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں ان سب سے اللہ نے آپ کی عہد نبوت اور رسالت پر عہد لیا اور ان سے اقرار کروایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ دو عہد ہیں قرآن پاک میں، ایک عہد ہے الست بربکم، ساری خلقت سے اللہ نے اس کا عہد لیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے کہا بلا آپ ہمارے رب ہیں، ربوبیت کا عہد ہے۔ اور دوسرا عہد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا ہے۔ جب سب نبی آپ کی نبوت کا اقرار کر چکے، سب کتابیں آپ کی نبوت سے بھری ہوئی ہیں، سب نبیوں نے آپ کے آنے کی بشارت دی، اور سب نبیوں نے اپنی قوموں کو کہ اگر آپ موجود ہوں تو اس نبی پر ایمان لانا اس کی تاکید کی۔ تورات بھری ہے، زبور بھری ہے، انجیل بھری ہوئی ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ میں یہ تذکرے موجود ہیں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا تذکرہ نہیں، ابو بکر کا بھی ہے، عمر کا بھی ہے، عثمان کا بھی ہے، علی کا بھی ہے، عائشہ کا بھی ہے، خدیجہ کا بھی ہے، زینب کا بھی ہے، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، حسن، حسین، محسن، جتنے آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس کا تذکرہ، جہاں ہجرت کر کے گئے مدینہ اس کا تذکرہ، آپ کے دن کا تذکرہ، آپ کے رات کا تذکرہ، آپ کی جوانی کا، آپ کی ادھیڑ عمری کا، آپ کے دنیا کے سے جانے کا، آپ کے خلیفہ اول کا، اس کے زمانے کا، آپ کے خلیفہ دوم کا، اس کی چال کا، اس کی ڈھال کا، اس کی گفتار کا، اس کی کردار کا تذکرہ تورات، زبور، انجیل میں ہے، یہ قرآن گواہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد کون ہے؟ محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سب انسانوں اور جنات، آسمانوں اور زمینوں کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا زمانہ ایک زمانہ نہیں، اولین کے بھی نبی ہیں، آخرین کے بھی نبی ہیں۔ آپ اولین کے بھی نبی ہیں، آپ آخرین کے بھی نبی ہیں، آپ انبیاء کے بھی نبی ہیں، آپ رسولوں کے بھی نبی ہیں، آپ تو جد امجد ابا کے اور ابراہیم کے بھی نبی ہیں۔ تو جب نبیوں کے بھی نبی ہیں تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا، کہو الحمدللہ۔ ہمیں اس حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ناز اور فخر ہونا چاہیے۔ تو جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے جمال، کمال اور حسن والے ہیں، ایسے ہی آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی کتاب، آپ کا قرآن، آپ کی نماز، آپ کا ذکر، آپ کی اذان، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، تمام اعمال بھی حسن والے ہیں۔
اس سے بڑھ کر آگے آپ کی سنتیں بھی حسن والی، سنتیں بھی کمال والی، سنتیں بھی جمال والی، ہر چیز کے اندر اللہ نے وہ حسن چھپایا ہے، وہ کمال چھپایا ہے، وہ جمال چھپایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ٹھہرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قال ٹھہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ٹھہرا، آپ کا دن ٹھہرا، آپ کی رات ٹھہری، آپ کا سجدہ ٹھہرا، آپ کا رکوع ٹھہرا، آپ کی پلک چپکنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کا ہلنا، آپ کے دندان مبارک کا چمکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا، خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں کا چمکنا، اس کے اندر سے نور کا نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے میں آپ کی آواز کا آنا، آپ کے سجدوں میں رونے کی آپ کی آواز کا آنا، آپ کی دعاؤں میں آپ کی چھاتی سے ہانڈیوں کی طرح آواز کا نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سوتے خوشبودار ہو جاتی، جس گلی سے گزرتے خوشبودار ہو جاتی، آپ کا پسینہ عطر میں ملایا جاتا، اس کا حسن دوبالا ہو جاتا، اس کی خوشبو دوبالا ہو جاتی، اس کا کمال دوبالا ہو جاتا۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں ہمارے گھر میں تھے، میں نے شیشی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے پسینے کو اس شیشے میں میں نے بند کیا، اور میرے گھر میں میں عطر بیچتی تھی، ان عطروں میں اس سے ایک ایک قطرہ ڈالا، سب خوشبوؤں کی خوشبو زیادہ ہو گئی۔ آپ کا لعاب دہن بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بھی، وہ اللہ جل شانہ کے ہاں اتنا عظیم اور اتنا بلند و بالا، اتنا کمال اور صفات والا کہ اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔